کامنی اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہنے لگی، آپ اس بات کو چھوڑیے کہ یہ باتیں مجھے کس نے بتائیں، پہلے یہ کہیے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سچ ہے؟ اس بار عبداللہ نے کہا، ہاں۔ احمد شاہ ابدالی نے ان چاروں کے کان پکڑوائے، پھر مجھے انہیں جوتے مارنے کے لیے کہا، اور میں تمہارے سامنے اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں نے احمد شاہ ابدالی کے سامنے یہ کہا ہے کہ میں کامنی سے نفرت نہیں بلکہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ کامنی فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ اپنی آواز کی پوری مٹھاس اور آنکھوں میں چاہتوں اور محبتوں کے طوفان بھرتے ہوئے اس نے کہا، شاہ پسند، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جنہیں ادا کر کے میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ کامنی جب خاموش ہوئی تو شاہ پسند نے بڑی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کامنی، میرا شکریہ تو تم کچھ اس انداز میں کر رہی ہو جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور ناآشنا ہیں۔ اس پر کامنی بولی اور کہنے لگی، خدا نہ کرے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور ناآشنا ہوں۔ اب تو آپ میرے جسم کا ایک حصہ ہیں اور میں آپ کی تجسیم کا ایک اعضا ہوں۔ اب آپ کے بغیر زندگی بسر کرنا یا آپ کے بغیر دن گزارنا خود اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف لگتا ہے۔ جواب میں عبداللہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اچھا کامنی، باتیں بند کرو، یہ لو، سنبھال لو۔ ساتھ ہی نقدی کی تھیلی عبداللہ نے کامنی کی گود میں رکھ دی تھی۔ کامنی نے بڑے تعجب سے اس تھیلی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عبداللہ کہنے لگا، خود ہی کھول کر دیکھ لو۔ کامنی نے تھیلی کھول کر دیکھی تو وہ سنہرے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ بڑے تعجب میں کامنی عبداللہ کو مخاطب کر کے پوچھنے لگی، اتنی بڑی رقم کا میں کیا کروں گی؟ اس پر عبداللہ نے بھلا جھجک اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کامنی کا بازو پکڑا، اسے اٹھایا اور کہنے لگا، میرے ساتھ آؤ۔ کامنی بیچاری چپ چاپ اٹھ کر عبداللہ کے ساتھ ہو لی۔ عبداللہ نے جب اپنے خیمے کے ایک طرف لے جا کر ایک صندوق کھولا اور کامنی سے کہنے لگا، اس میں دیکھو کیا کیا ہے۔ کامنی وہاں بیٹھ کر صندوق کا جائزہ لینے لگی۔ اس میں عبداللہ کے کچھ کپڑوں کے علاوہ نقدی کی 2 تھیلیاں بھی تھیں۔ جب کامنی ساری چیزوں کا جائزہ لے چکی تو عبداللہ فیصلہ کن انداز میں بولا اور کہنے لگا، کامنی، یہ لو، اس صندوق کا تالا اور چابی آج سے اس صندوق کی تم ہی مالک ہو، اور ہاں، اپنے خیمے میں جا کر اپنے سارے کپڑے اور ذاتی سامان اٹھا کر یہاں لے آؤ۔ اب تم یہیں میرے خیمے میں رہو گی۔ اس خیمے کی مالک اب تم ہو، اور اس خیمے کی ہر شے اب تمہاری حفاظت اور نگرانی میں رہے گی۔ کامنی اندر ہی اندر خوشیوں اور چاہتوں میں ڈوبی جا رہی تھی، تاہم اس نے اپنے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی پھیلاتے ہوئے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ یہ جو مجھ پر اتنا بھروسہ اور اعتماد کر رہے ہیں، اگر میں آپ کی یہ ساری نقدی لے کر بھرت پور کی طرف بھاگ گئی تب آپ کیا کریں گے؟ جواب میں عبداللہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کامنی، اگر تم ایسا کرو گی تو اللہ مجھے اور دے گا، لیکن میرا دل کہتا ہے اب تم ایسا نہیں کر سکتی۔ تم میرے ساتھ رہو گی، میری زندگی کا ساتھ اور میرے سفر کا ہمراز بن کر۔ اس پر کامنی آگے بڑھی اور بری طرح اس شاہ پسند کی ٹانگوں سے لپٹ کر پھر وہ چہرہ اوپر اٹھا کر پرنم آنکھوں سے کہنے لگی، شاہ پسند، کامنی مر سکتی ہے، زمین میں درگور ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو چھوڑ کر اب کہیں نہیں جا سکتی۔ عبداللہ نے بازو پکڑ کر کامنی کو اوپر اٹھایا، پھر وہ کہنے لگا، اچھا، میرے ساتھ آؤ، دوسرے خیمے سے تمہارا سامان بھی یہاں لے آئیں، اور پھر تم آرام کرو۔ کامنی چپ چاپ عبداللہ کے ساتھ ہو لی۔ پھر وہ دونوں دوسرے خیمے سے سامان لا کر اپنے خیمے میں جمانے لگے تھے۔ گوکل کے میدانوں میں مرہٹوں اور سورج مل کے لشکر کو بدترین شکست دینے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے متھرا شہر کے نزدیک اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا، جبکہ جہان خان کو اپنے لشکر کا ایک حصہ دے کر آگرہ کی طرف روانہ کیا۔ آگرہ میں گوشت شہر کی حفاظت کے لیے خاصا بڑا لشکر تھا، لیکن لوگ جنگ کے لیے آمادہ نہ تھے۔ انہیں احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں دوسرے شہروں کی بربادی کی خبریں متواتر پہنچ رہی تھیں، لہٰذا جنگ کرنے کے بجائے انہوں نے تاوان دینا منظور کر کے
جہان خان کے ساتھ صلح کر لی تھی، لیکن جہان خان اپنے لشکر کو لے کر واپس احمد شاہ ابدالی کے پاس متھرا کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ متھرا کے نواح میں قیام کے دوران احمد شاہ ابدالی نے بھرت پور کے راجہ سورج مل پر بھی تاوان مقرر کیا۔ اسی دوران احمد شاہ ابدالی کا لشکر ایک مصیبت میں مبتلا ہو گیا، اس لیے کہ متھرا اور اس کے گرد نواح میں جنگ کے دوران بے شمار لوگ احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ لاشیں جگہ جگہ گل سڑ رہی تھیں، جس کی بنا پر احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں ہیضہ پھیل گیا تھا۔ لہٰذا احمد شاہ ابدالی نے جنوبی ہند کی طرف مزید پیش قدمی کرنے کے بجائے اپنے لشکر کے ساتھ واپس قندھار جانے کا ارادہ کر لیا۔ کوچ سے پہلے احمد شاہ ابدالی نے 2 کام کیے۔ پہلا کام یہ کہ اس نے دہلی میں مغل شہنشاہ عالمگیر ثانی کی طرف اپنے قاصد بھجوائے اور اسے اطلاع دی کہ وہ مرہٹوں اور جاٹوں کے خلاف جنگ ترک کر کے دہلی آ رہا ہے، وہاں سے وہ قندھار کا رخ کرے گا۔ قاصدوں کے ہاتھ احمد شاہ نے یہ بھی پیغام بھجوایا کہ وہ دہلی میں چند روز قیام کرے گا اور اس دوران وہ ہندوستان کے سابق شہنشاہ محمد شاہ کی لڑکی شہزادی حضرت بیگم سے شادی کرنا پسند کرے گا۔ دہلی میں قیام کے دوران احمد شاہ نے حضرت بیگم کو کہیں دیکھ لیا تھا، بس تب سے وہ اسے پسند کرنے لگا تھا، لہٰذا اس نے حضرت بیگم سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اپنے قاصد اس نے بھرت پور کے راجہ سورج مل کی طرف روانہ کیے اور اسے جلد از جلد تاوان جنگ ادا کرنے کی تنبیہ کی، اور ساتھ ہی اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے ادائیگی میں لے تو لال سے کام لیا تو اس کے وہ 3 قلعے جو ابھی تک جنگ سے بچے ہوئے ہیں، جن کے نام ڈگ، کھمیر اور بھرت پور ہیں، ان کو بھی بیخ و بند سے اکھاڑ ڈالا جائے گا اور تباہی کی ساری ذمہ داری سورج مل پر ہوگی۔ اس دھمکی کے جواب میں سورج مل نے احمد شاہ ابدالی کے قاصدوں کے ہاتھ ایک پیغام بھجوایا جو مندرجہ ذیل تھا: ہندوستان کی سلطنت میں میری حیثیت تو برائے نام ہے، میں تو صحرائی زمیندار ہوں، کسی شہنشاہ کو آج تک دخل اندازی کا خیال نہ آیا، پر آپ جیسے طاقتور بادشاہ میری مخالفت پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں اور مجھ جیسے ایک معمولی انسان کے خلاف لشکر کشی کرنے کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ آپ کے وقار کے خلاف اور میرے لیے باعث افتخار ہوگا۔ دنیا کہے گی کہ ایران اور توران کے بادشاہ نے ایک فقیر بینوا پر فوج کشی کی۔ یہ الفاظ آپ جیسے تاجوں کے بخشنے والے کے لیے باعث ندامت ہوں گے، پھر اس کا انجام بھی غیر یقینی ہے۔ اگر آپ جاہ و چشم سے مجھ کمزور کو نابود کر دیں گے تو آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، لیکن اگر مشیر یزدی سے معاملہ بگڑ جائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہاں پناہ سپاہ نے جو شان و شوکت 11 سال کی مدت میں حاصل کی ہے وہ سب اکارت چلی جائے گی۔ یہ امر حیران کن ہے کہ آپ جیسے عالی حوصلہ شہنشاہ نے اس معمولی بات پر توجہ نہیں کی ہے اور لاؤ لشکر کے ساتھ اس معمولی مہم کے لیے زحمت گوارا فرمائی۔ رہی قتل و غارت اور ملک کی تباہی کی دھمکی تو سورماؤں کو اس کا فکر نہیں ہوتا۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ اس ناپائیدار زندگی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میری عمر 50 برس کی ہو چکی ہے اور باقی ماندہ کا پتہ نہیں۔ میرے لیے میدان جنگ میں جنگجوؤں کے ساتھ جام شہادت پینا، تاریخ کے صفحات میں اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو ثبت کرنا ہے کہ ایک بے کس انسان نے کس طرح عظیم القدرت شہنشاہ کا مقابلہ کیا اور پھر جان سے مارا گیا، تو باعث افتخار ہوگا۔ میرے ہمراہی اور ساتھیوں کے عزائم بھی ایسے ہی ہیں۔ پھر میں آپ کی آستانہ بوسی کا قصد بھی کروں تو دوستوں کی عزت و حرمت ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ دیری حالات میں شہنشاہ عالی جاہ سے عدل و انصاف کا مداح ہوں۔ مجھ جیسے ضعیف اور ناتواں انسان کو معاف کر کے کسی اہم مہم کا قصد کریں تو بے شک آپ کی شان و شوکت کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ محترم شہنشاہ، اب رہا آپ کا غیظ و غضب 3 قلعوں پر جن کو آپ تار عنکبوت سمجھتے ہیں، تو اس کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔ اللہ کو منظور ہوگا تو وہ صد سکندری جیسا مستحکم ثابت ہو سکتے ہیں۔ سورج مل کا یہ خط پڑھ کر احمد شاہ ابدالی نے سورج مل کے خلاف مزید کارروائی کرنا پسند نہ کی۔ دوسری طرف ہیضہ کے پھوٹ پڑنے سے بے شمار جانوں کا نقصان ہو رہا تھا۔
موسم گرما کی روز افزوں تپش افغانوں کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی، لہذا احمد شاہ ابدالی سورج مال اور مراٹھوں کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے لشکر کو ہیضے کے مزید نقصانات سے بچانے کے لیے اس نے دہلی کی طرف کوچ کر لیا۔ دہلی پہنچ کر احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ سونی پت کے میدانوں میں قیام کیا۔ اسی قیام کے دوران ہندوستان کے سابق شہنشاہ محمد شاہ کی بیٹی حضرت بیگم کا نکاح احمد شاہ ابدالی سے پڑھا دیا گیا۔ چند روز مزید قیام کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ قندھار کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی ہندوستان سے جو مال غنیمت لے گیا اس کا اندازہ کچھ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں 12 کروڑ کے لگ بھگ نقد رقم تھی۔ اس کے علاوہ 28,000 ہاتھی، اونٹ، خچر، بیل اور چھکڑے مال و متاع سے لدے ہوئے تھے۔ 80,000 پیادے اور سوار۔ احمد شاہ ابدالی کے سواروں نے اپنا مال و متاع گھوڑوں پر رکھ دیا تھا اور خود پیدل چل رہے تھے۔ اس کے علاوہ سابق مغل شہنشاہ کی بیٹی حضرت بیگم، جس کا نکاح احمد شاہ ابدالی سے ہوا تھا، اس کے ذاتی سامان کے 200 اونٹ بھی احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں شامل تھے۔ دہلی کے نواح میں سونی پت سے کوچ کرتے وقت احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان میں اپنے مقبوضہ جات کا حکمران اپنے بیٹے تیمور کو مقرر کیا اور اپنے سپہ سالار جہان خان کو اس کا نائب مقرر کیا۔ ہندوستان میں اپنے سارے مقبوضہ جات کا مرکز احمد شاہ ابدالی نے لاہور کو مقرر کیا اور اپنے بیٹے تیمور اور جہان خان کو اس نے حکم دیا کہ لشکر کا ایک حصہ لے کر وہ برق رفتاری سے لاہور کی طرف جائیں اور لاہور میں اس کی آمد سے پہلے وہ سارے انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ احمد شاہ ابدالی کا یہ حکم پاتے ہی شہزادہ تیمور اور جہان خان لشکر کے ایک حصے کے ساتھ لاہور کی طرف کوچ کر گئے۔ شہزادہ تیمور اور جہان خان مال و متاع سے لدے پھندے لاہور کی طرف جا رہے تھے کہ سکھوں کا ایک منظم لشکر ان پر حملہ آور ہوا اور پٹیالہ کے قریب زوردار حملہ کر کے تیمور کے لشکر کے ایک حصے کو لوٹ کر روپوش ہو گیا۔ تیمور اور جہان خان آگے بڑھتے ہوئے جب مال لے کر کوٹلہ کے قریب گئے تو ایک بار پھر سکھ اچانک ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کے لشکر کے ایک بڑے حصے کو لوٹ کر پھر غائب ہو گئے۔ سکھوں کی اس حرکت سے شہزادے تیمور اور جہان خان بڑے برافروختہ ہوئے، لہٰذا وہ آگے بڑھتے ہوئے سکھوں کے شہر کرتارپور پر حملہ آور ہوئے اور اس شہر پر حملہ کر کے اسے فتح کر کے اسے جلا کر خاک و سیاہ کر دیا۔ یہ شہر سکھوں کے نزدیک اس لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا کہ ان کے 5ویں اور 6ٹھے گرو ارجن اور ہرگوبند کی مقدس یاد میں اس شہر میں گردوارے بنے ہوئے تھے جو شہزادہ تیمور نے گرا کر زمین بوس کر دیے تھے۔ شہزادہ تیمور اور جہان خان کے پیچھے پیچھے احمد شاہ ابدالی بھی اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتا چلا آ رہا تھا۔ اسے جب خبریں ملیں کہ اس کے بیٹے تیمور اور جہان خان کو لاہور کی طرف بڑھتے ہوئے سکھوں نے تنگ کیا ہے تو احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ امرتسر پر حملہ آور ہوا اور شہر کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ شہر کا ایک حصہ اس نے تباہ کر دیا، باقی حصے کو آگ لگا کر اس نے خاکستر کر دیا، عمارتوں کو یکسر منہدم کر دیا، سکھوں کے مقدس تالاب کی بھی بے حرمتی کی اور یہاں بہت سے سکھوں کو اس نے تہ تہ کر دیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پہنچا اور اس کی آمد سے پہلے ہی شہزادہ تیمور اور جہان خان لاہور پہنچ کر انتظامی امور کو اپنے ہاتھ میں لے چکے تھے۔ اپنے لشکر کے ساتھ احمد شاہ ابدالی نے چند روز تک لاہور میں قیام کیا۔ اس کے بعد اس نے قندھار کی طرف کوچ کیا۔ راستے میں سکھوں کا سردار چرٹ سنگھ احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر شبخون مارتا رہا۔ یہ چرٹ سنگھ سکھوں کے مشہور و معروف راجہ رنجیت سنگھ کا دادا تھا جس نے کبھی گجرانوالہ پر اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ بار بار یہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے آس پاس نمودار ہوتا اور شبخون مار کر غائب ہو جاتا۔ احمد شاہ ابدالی اس کے پیچھے اپنے آدمی لگاتا لیکن چرٹ سنگھ ادھر ادھر بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا۔ شبخون کا یہ سلسلہ درائے سندھ تک جاری رہا۔
یہاں تک کہ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ دریائے سندھ کو عبور کر کے قندھار کی طرف چلا گیا۔ ایک روز جب کہ سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ رہا تھا، احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ قندھار کے شہر میں داخل ہوا۔ شہر کے نواح میں جو اس کی افواج کے لیے مستقر بنا ہوا تھا، لشکر نے اس میں قیام کر لیا، جبکہ شہر اور مستقر کے درمیان احمد شاہ ابدالی کا جو محل تھا، احمد شاہ ابدالی اپنے رفقا کے ساتھ اپنے اس محل کی طرف روانہ ہوا۔ شاہ ولی خان، جہان خان اور برخودار خان بھی احمد شاہ ابدالی کے ہمراہ تھے۔ اس کے علاوہ احمد شاہ ابدالی کے بیٹے خود، احمد شاہ ابدالی کا حرم اور اس کے بیٹوں کے حرم بھی احمد شاہ ابدالی کے پیچھے پیچھے تھا۔ ان لوگوں میں عبداللہ کامنی، عبداللہ کا چچا زاد بھائی قاسم اور اس کی بیوی ارزون بھی شامل تھے۔ اپنے محل کے قریب آ کر احمد شاہ ابدالی رک گیا، پھر وہ سہالیہ انداز میں شاہ ولی خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ شاہ ولی خان، اپنے محل میں داخل ہونے سے پہلے میں شاہ پسند اور اس کے بھائی قاسم کے لیے بننے والی رہائش گاہوں کو دیکھنا پسند کروں گا۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی کا استقبال کرنے کے لیے قندھار شہر کے بے شمار زعما اور اکابر اور روسا شامل تھے۔ انہی میں ابدالی کی سلطنت کے قاضی القضاء علامہ فیض اللہ خان بھی شامل تھے۔ احمد شاہ ابدالی کے سوال پر شاہ ولی خان چونکا، پھر وہ قندھار شہر کے ناظم اعلیٰ کے قریب آیا جو استقبال کرنے والوں میں موجود تھا، اور بڑی رازداری میں وہ قندھار شہر کے ناظم اعلیٰ کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تمہارے نام پیغام بھجوایا تھا کہ پاشا کے محل کے قریب 2 بہترین رہائش گاہیں بننی چاہیے، ان کا کیا ہوا؟ قندھار شہر کا ناظم اعلیٰ بڑی انکساری سے بولا اور کہنے لگا، امیر، آپ کے حکم کا اتباع ہو چکا ہے، آپ تھوڑا سا آگے چل کر تو دیکھیے، بائیں ہاتھ پر وہ چونا کیے ہوئے جو مکانات نظر آ رہے ہیں، وہی شاہ پسند اور اس کے بھائی قاسم کی رہائش گاہیں ہیں۔ جو مکان پاشا کے محل کے قریب تر ہے وہ شاہ پسند کے لیے اور دوسرا شاہ پسند کے بھائی قاسم کے لیے۔ قندھار شہر کے ناظم اعلیٰ کا یہ جواب سن کر شاہ ولی خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ خوشی خوشی وہ احمد شاہ ابدالی کے قریب آیا اور مسرت ملی آواز میں کہنے لگا، پاشا، اگر آپ اپنے محل میں داخل ہونے سے پہلے شاہ پسند اور قاسم خان کے مکانات دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر میرے ساتھ آئیں۔ شاہ ولی خان کے اس جواب پر احمد شاہ ابدالی بڑا خوش ہوا۔ اپنے گھوڑے کو اس نے ایڑ لگائی۔ شاہ پسند اور قاسم خان دونوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، پھر وہ شاہ ولی خان کے ساتھ آگے بڑھا۔ شاہ ولی خان اور احمد شاہ ابدالی کے پیچھے پیچھے عبداللہ، کامنی، قاسم اور ارزون بھی ہو لیے تھے، اور پھر ان کے پیچھے پیچھے جہان خان، برخودار خان بھی اپنے گھوڑوں کو ادھر ہی ہانک چکے تھے۔ 2 نئے بننے والے مکانوں کے سامنے شاہ ولی خان کے کہنے پر احمد شاہ ابدالی رک گیا۔ پھر شاہ ولی خان بولا اور کہنے لگا، پاشا، یہ جو مکان بائیں طرف ہے یہ شاہ پسند کے لیے ہے، اور دائیں طرف والا مکان اس کے بھائی قاسم خان کے لیے ہے۔ احمد شاہ ابدالی اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے تھوڑی دیر تک ان حویلی نما دونوں بڑے بڑے مکانوں کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، جن کے اندر پھولوں کے مختلف درختوں کے باغیچے بھی لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر تک ان دونوں مکانوں کو بڑے غور سے دیکھنے کے بعد احمد شاہ ابدالی شاہ پسند کے قریب آیا اور بڑی محبت، چاہت اور رازدارانہ انداز میں کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، یہ جو سامنے تم 2 مکان دیکھتے ہو، ان میں سے جو مکان بائیں طرف ہے وہ تمہارا ہے، دائیں طرف والا مکان تمہارے بھائی قاسم کا ہے۔ اب تم میری موجودگی میں کامنی کے ساتھ اس مکان میں داخل ہو۔ کامنی اب مستقل طور پر تمہارے ساتھ رہے گی، اس لیے کہ تم اسے اور وہ تمہیں پسند کرتی ہے، اور جب تم اپنے باپ کے قاتلوں سے انتقام لے چکو تو کامنی سے شادی کر کے اپنی خوشگل زندگی کی ابتدا کرنا۔ احمد شاہ ابدالی یہیں تک کہنے پایا تھا کہ قندھار شہر کا ناظم اعلیٰ
احمد شاہ ابدالی کے قریب آیا اور اسے 2 چابیاں تھماتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، یہ شاہ پسند اور اس کے بھائی قاسم خان کے مکانات کی چابیاں ہیں۔ آپ یہ چابیاں خود انہیں عنایت کریں تاکہ وہ اس سطح پر آپ کا شکریہ ادا کر سکیں۔ احمد شاہ ابدالی نے دونوں چابیاں لے لیں، پھر وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر پڑا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے باقی لوگ بھی اپنے اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر گئے۔ اتنی دیر تک شہر کے زعماء اکابرین بھی وہاں پہنچ چکے تھے، جبکہ سلطنت کے قاضی القضاء علامہ فیض اللہ خان پہلے ہی احمد شاہ ابدالی کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ احمد شاہ ابدالی نے پہلے آگے بڑھ کر اس مکان کا قفل کھولا جو عبداللہ کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ دروازہ کھولنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے قریب کھڑے عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عبداللہ میرے بیٹے، میرے ساتھ کامنی کو لے کر اس مکان میں آؤ۔ اس کے ساتھ ہی احمد شاہ ابدالی اس حویلی میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے عبداللہ اور کامنی بھی حویلی میں داخل ہوئے۔ باقی لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے حویلی میں داخل ہو گئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی پہلے باغیچے میں گھوم پھر کر ہر چیز دیکھتا رہا اور خوش ہوتا رہا۔ پھر وہ سکونتی حصے کی طرف گیا۔ پھر وہ رک گیا اور اپنے قریب کھڑے قاضی القضاء علامہ فیض اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے محترم، آپ عبداللہ اور اس کے بھائی قاسم کے لیے دعا کریں۔ یہ دونوں بھائی اپنی نئی حویلیوں میں خوش و خرم اور بہترین زندگی بسر کر سکیں۔ جواب میں قاضی القضاء علامہ فیض اللہ نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے رقت آمیز انداز میں دعا کی۔ اس کے بعد سب نے عبداللہ کو نئی حویلی پر مبارکباد دی۔ پھر احمد شاہ ابدالی کے کہنے پر عبداللہ اور کامنی اپنی حویلی کے سکونتی حصے میں داخل ہو گئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی وہاں سے نکلا۔ اس کے اکابرین بھی اس کے ساتھ تھے۔ جس طرح وہ عبداللہ اور کامنی کو حویلی میں لے کر آیا تھا، اسی طرح وہ عبداللہ کے بھائی قاسم خان اور اس کی بیوی ارزون کو بھی حویلی میں لے کر گیا۔ وہاں بھی ان دونوں کے لیے دعا کرائی۔ پھر احمد شاہ ابدالی اپنے محل کی طرف چلا گیا۔ عبداللہ اور کامنی دونوں حویلی کے اندرونی حصے کا جائزہ لے ہی رہے تھے کہ حویلی میں درویش عبید اللہ داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی عبداللہ نے شکووں اور گلوں بری آواز میں کہا، عبید اللہ، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کو ادھر ادھر بہت تلاش کیا، آپ کہیں دکھائی ہی نہیں دیے۔ اس پر عبید اللہ کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، میں ذرا مستقر میں رک گیا تھا، اسی بنا پر مجھے دیر ہوئی۔ اس پر عبداللہ فوراً کہنے لگا، عبید اللہ، اب آپ مستقر میں قیام نہیں کریں گے۔ یہ حویلی اب آپ کے بیٹے کی ہے اور اس کے ساتھ والی حویلی میرے ہمزاد قاسم کی ہے۔ آپ یہاں میرے اور کامنی کے ساتھ رہیں گے۔ درویش عبید اللہ جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ کامنی بول پڑی، عبید اللہ، اب آپ کوئی بہانہ تراشنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ آپ یہیں میرے باپ کی حیثیت سے رہیں گے۔ آپ کی یہاں موجودگی میری خوشی، میری مسرت کا باعث بنے گا۔ جواب میں درویش عبید اللہ نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میرے بچوں، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو میں تم دونوں کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تینوں نے مل کر پہلے حویلی کا جائزہ لیا، پھر اپنے گھوڑوں کو حویلی میں ایک طرف بنے ہوئے چھوٹے سے استبل میں باندھا۔ وہاں دانے اور چارے کا بھی انتظام موجود تھا جو انہوں نے گھوڑوں کے آگے ڈالا۔ خرجین اور اس کے ساتھ بندھا ہوا سامان وہ اندر لے گئے۔ ابھی وہ تینوں جا کر دیوان خانے میں بیٹھے ہی تھے کہ دیوان خانے میں قاسم اور ارزون دونوں میاں بیوی داخل ہوئے۔ کامنی، عبداللہ اور درویش عبید اللہ نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ پھر ارزون ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، عبداللہ میرے عزیز بھائی، اگر آپ پسند کریں تو آج کھانا اکٹھے بیٹھ کر کھائیں۔ میں اور کامنی دونوں بہنیں مل کر کھانا تیار کرتی ہیں، پھر اسی دیوان خانے میں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ اس پر عبداللہ گہری مسکراہٹ میں کہنے لگا، ارزون میری بہن، آپ کی حیثیت میرے لیے ماں کی طرح ہے۔ آپ کی ہر خواہش، آپ کی ہر تجویز میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہوگی کہ ہم سب مل بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھائیں۔ قسم خداوند کی، آپ نے میرے دل کی بات کہی ہے۔ پہلے میں اور قاسم بھائی بازار جاتے ہیں، ضروریات کی سب چیزیں لا کر آپ کو مہیا کرتے ہیں۔
پھر آپ دونوں مل کر کھانا تیار کیجیے گا۔ اس پر قاسم اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، نہیں شاہ پسند میرے بھائی، تم بیٹھو، میں اور ہم عبید اللہ جاتے ہیں۔ میں نے ابھی اپنے گھوڑے سے زین نہیں اتاری، سارا سامان اس پر لاد کر لاتے ہیں۔ اس پر درویش، عبید اللہ اور قاسم گھریلو ضروریات کا سارا سامان خرید لائے۔ کامنی اور ارجن دونوں نے مل کر کھانا تیار کیا اور دیوان خانے میں بیٹھ کر سب اکٹھے کھانا کھانے لگے۔ پھر قاسم خان اور ارجن دونوں آرام کرنے کے لیے اپنی حویلی میں چلے گئے تھے۔ اس طرح دن گزرنے لگے۔ قاسم اور ارجن اکثر اوقات عبداللہ ہی کی حویلی میں گزر بسر کرتے، جبکہ درویش عبید اللہ نے مستقل طور پر کامنی اور عبداللہ کے ساتھ رہائش اختیار کر لی تھی۔ گرما غلامی کی پگھل جانے والی زنجیروں، شمع شبستان کے سامنے ظلمت کی گھٹاؤں اور رخصت ہوتی خشک پتوں کی حزین صداؤں کی طرح کوچ کر گیا تھا۔ ایسے میں ایک روز عبداللہ کی حویلی کے صدر دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد جب عبداللہ نے دروازہ کھولا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کی حویلی کے صدر دروازے پر دو سوار اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑے تھے۔ جو ہی عبداللہ نے دروازہ کھولا، ان میں سے ایک سوار بولا اور عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے امیر، شاید آپ ہمیں نہیں جانتے ہوں گے، اس لیے کہ ہمیں بادشاہ نے ہرات کے سابق حکمران امیر خان کی تلاش میں روانہ کیا تھا۔ اس سوار کی اس گفتگو پر عبداللہ چونک پڑا۔ قبل اس کے کہ وہ سوار مزید کچھ کہتا، عبداللہ ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں اپنے گھوڑوں کو یہیں باندھ دو اور میرے دیوان خانے میں بیٹھ کر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرو۔ دونوں سواروں نے عبداللہ کے کہنے پر اپنے گھوڑوں کو وہیں باندھ دیا۔ اتنی دیر تک عبداللہ نے دیوان خانے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ پھر دونوں سوار دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ اتنی دیر تک حویلی کے دوسرے حصے سے درویش عبید اللہ بھی آ گیا اور دیوان خانے میں داخل ہوا۔ ان دونوں سواروں نے عبید اللہ کو دیکھ کر اس کا استقبال کیا۔ بڑے گرمجوش انداز میں دونوں نے عبداللہ کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اتنی دیر تک کامنی بھی وہاں آ گئی تھی اور وہ دیوان خانے کے دروازے کی اوٹ میں ہو کر گفتگو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ جب درویش عبید اللہ بھی وہاں آ کر بیٹھ گیا، تب آنے والے دو سواروں میں سے ایک بولا اور عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، آپ ہمارے متعلق نہیں جانتے، لیکن درویش عبید اللہ ہمیں خوب جانتے اور پہچانتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پاشا نے ہرات کے سابق حکمران امیر خان کی تلاش میں بھیجا تھا۔ بس ہم دونوں امیر خان کو تلاش کرنے کے بعد ابھی ہرات کی طرف سے لوٹ رہے ہیں۔ اس سوار کی اس گفتگو پر عبداللہ چونک پڑا۔ اس موقع پر درویش عبید اللہ بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی عبداللہ بول پڑا اور مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، کیا تم بتا سکتے ہو کہ ہرات کا سابق حکمران امیر خان ان دنوں کہاں ہے؟ اس پر وہ سوار پھر بولا، امیر، ہرات کا سابق حکمران ان دنوں ہرات شہر کے شمال مغرب میں کاروخ کے ایک قصبے میں قیام کیے ہوئے ہے۔ اس کاروخ کی نواحی آبادیوں اور وادیوں میں اس کی جاگیریں ہیں۔ اسی بنا پر اس نے وہاں قیام کر رکھا ہے اور چند روز تک وہ کاروخ اور خشک شہروں کے درمیان پڑنے والے کوہستانی سلسلے، جسے بندی بابا کہہ کر پکارتے ہیں، ان کے اندر شکار کھیلنے کے لیے نکلے گا۔ ہم اس متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ معلومات لے کر لوٹے ہیں۔ امیر خان شکار کا بہت شوقین ہے۔ کاروخ اور خشک نام کے قصبوں کے درمیان جو کوہستانی سلسلہ پڑتا ہے اور جس کا نام بندی بابا ہے، وہاں ہرن کے علاوہ جنگلی بکریاں بے شمار تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ سرما کے موسم میں یہ امیر خان بندی بابا کے کوہستانی سلسلوں میں بکریوں کا شکار کر کے بڑا لطف اندوز ہوتا ہے۔ امیر، اگر آپ کوشش کریں تو شکار کے دوران بندی بابا کے کوہستانی سلسلوں میں امیر خان سے اپنے ماں باپ کے قتل کا انتقام لے سکتے ہیں۔ اس سوار کے اس انکشاف پر کامنی نے دیکھا عبداللہ بیچارے کی حالت تاریک وسوسوں کے طوفان جیسی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شعلے نظر آنے لگے تھے۔